الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ القرآن سورۃ البقرہ، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ بقرہ میں ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ طویل ترین سورت ہے قرآن حکیم کی، تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی، 286 آیات، 40 رکوع، اس اعتبار سے بھی گویا کہ عظیم ترین سورت ہوئی۔ پھر یہ کہ اس میں بعض ایسی آیات شامل ہیں جو بڑی طویل آیات میں سے ہے قرآن مجید کی، جیسے آیت الآیات، 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ مکی صورتوں میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی جن نشانیوں کا ذکر کرتا ہے آفاقی، ان سب کو ایک آیت میں جمع کر دیا گیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء لآیات لقوم یعقلون، ایک آیت۔ لیکن اس میں کتنے جو فینومینا آف دی نیچر ہیں، کتنوں کا حوالہ آیا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورہ روم ہو یا اور اس طرح کی صورتیں ہوں، یہ کئی آیتوں کے اندر ان آیات کا، ان نشانیوں کا حوالہ آتا ہے۔ پھر آیت البر 21ویں رکوع میں
آپ کو معلوم ہے 22ویں رکوع میں، اور آپ کو معلوم ہے چونکہ ہماری اس قرآنی دعوت کا کی جو اساس ہے، یعنی مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس کا درس نمبر 2 ہے۔ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے کہ ہدایت قرآنی اور اس کے جو لوازم ہیں، جس طریقے سے کہ چھوٹی صورتوں میں جامع ترین سورۃ العصر ہے، جس کے بارے میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 2 اقوال میں نے اپنے کتابچے میں بھی نقل کیے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس سورۃ العصر پر تدبر کریں تو یہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ایک اور قول ان کا ہے کہ اگر اس قرآن مجید میں کوئی شے سوائے سورۃ العصر کے نازل نہ ہوتی تب بھی وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، لیکن جو بات سورۃ العصر میں ایک سورت میں آئی ہے، وہی بات ایک آیت کے اندر سورہ بقرہ کی آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اندازہ کیجئے یہ ایک آیت ہے۔ اسی طرح کی آیت جو ہے پھر آیت اختلاف بھی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ نمایاں مثال یہ آیت الکرسی کی ہے، جو اس 34ویں رکوع کے اندر شامل ہے سورہ بقرہ کی، جس کے بارے میں ہم پڑھ لیں گے وہ روایات بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا ہے ہی سیدۃ آیات القرآن، تمام قرآن حکیم کی آیات کی سردار جو ہے وہ آیت الکرسی۔ اور چونکہ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے کہ جو نسبت و تناسب ہے سورۃ العصر اور آیت البر میں، قرآن کی جامع ہدایت اور لوازم و شرائط نجات جس طرح سورۃ العصر میں آئے ہیں وہ ایک سورت ہے، اسی طرح آیہ بر میں آ گئے ہیں جو ایک آیت ہے۔ اسی طرح توحید خداوندی جس طرح سورہ اخلاص میں آئی ہے 4 آیتوں میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اسی طریقے سے اتنی ہی جامعیت کے ساتھ اس آیت الکرسی میں ہے جو آج ہم انشاءاللہ جس کا مطالعہ کریں گے۔ بہرحال اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے۔ ایک اور مثال بھی میں آپ کو دے دوں اس سورہ مبارکہ میں، جیسے کہ میں نے آیت الآیات کا حوالہ دیا ہے، 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اس رکوع کی بھی 4 آیات ہیں، اس رکوع کی بھی 4 آیات ہیں۔ یہ بھی توحید کے ایک پہلو کو بیان کر رہا ہے، اور وہ بھی توحید ہی کے ایک فلسفے کو بیان کر رہا ہے۔ پھر آئندہ کسی انشاءاللہ نشست میں ہم اس رکوع کا مطالعہ کریں گا، اس لیے کہ توحید کا جو فلسفیانہ پہلو ہے، جو اس کا حکیمانہ پہلو ہے، وہ انشاءاللہ اس رکوع کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن توحید کا جو اعتقادی پہلو ہے وہ ہے کہ جو آج آیت الکرسی کے حوالے سے ہمارے سامنے انشاءاللہ بتمام کمال آ جائے گا۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو ہے اس کا تعلق ہے انسان کے عمل سے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک انگوٹھی ہو اور اس میں کوئی نگینہ بہت بڑا خوبصورت یا کوئی ہیرا جڑا ہوا ہے، لیکن پھر دونوں طرف اس کے بازو ہوتے ہیں، اسی طرح آیت الکرسی ہے بڑا نگینہ یا بڑا ہیرا، اور اس کے دونوں اطراف میں، اس کے شروع میں اور اس کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد جو آیات ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے۔ آیت الکرسی کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے، نظریے سے ہے، فکر سے ہے، سوچ سے ہے، لیکن اس کے 2 تقاضے جو ہیں عملی، وہ ہے کہ جو آیت الکرسی سے ایک آیت قبل اور آیت الکرسی کے ایک بات والی آیت جو ہے اس کے اندر آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کر دو، کھپا دو، لگا دو، صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے،
لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن کے نہ کوئی خرید و فروخت ممکن ہوگی، نہ کوئی دوستی مفید ہوگی، نہ کوئی سفارش فائدہ پہنچائے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو انکار کریں وہی ہے ظالم، وہی ہے مشرک۔ اب اس آیت میں پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ لفظ انفاق کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور یہ کہ یہ انفاق جو ہے، انفاق فی سبیل اللہ، یہ اس سورہ مبارکہ کا، سورہ بقرہ کا جو نصف ثانی ہے، یہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ جن حضرات نے دورہ ترجمہ قرآن میرا سماعت فرمایا ہے، یا قرآن حکیم کی صورتوں کا جو باہمی ربط میرا ایک کتابچہ ہے، اس میں میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ سورہ بقرہ کے دو حصے ہیں۔ نصف اول میں اصل خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یہود کے ساتھ، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ نصف ثانی میں سارا خطاب ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی لیے میں نے ایک نام تجویز کیا ہے سورہ مبارکہ کا سورۃ الامتین۔ یہ دو امتوں کی صورت ہے کہ اس کا نصف اول جو ہے اس کا تعلق جو ہے سابقہ امت مسلمہ سے ہے، جس کو معزول کیا گیا اور اس کی جگہ یہ نئی امت فائز کی گئی، اور اس کا جو حصہ ثانی ہے نصف ثانی، اس کا تعلق جو ہے وہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں چار مضامین کی لڑیاں ہیں۔ دو ہیں احکام شریعت، چونکہ یہ پہلی ہے مدنی صورت، اور مدنی صورت کے اندر احکام آئے ہیں، شریعت کے احکام۔ آپ کو مکی صورتوں میں وہ احکام نہیں ملتے۔ مکی صورت میں تو بنیادی بحثیں ہیں، ایمانیات کی بحثیں ہیں، فکری بحثیں ہیں، نظری بحثیں ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں شریعت کا جو ڈھانچہ آتا ہے وہ تو ہے مدنی صورتوں میں، اور اس کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورہ بقرہ میں تیار ہوا ہے۔ پھر اس کی جو ہے تعمیر ہوتی ہے اور تکمیل جا کر ہوگی سورہ مائدہ پر۔ اس اعتبار سے اس میں شریعت، اب شریعت کی دو لڑیاں ہیں۔ شریعت کا ایک حصہ عبادات، چنانچہ یہاں روزے کے احکام آئے، حج کے احکام آئے، نماز کے بعد احکام آئے، یہ ہے عبادات۔ ایک ہے معاملات، وراثت کا معاملہ کیا ہو، شادی بیاہ کا معاملہ کیا ہو، طلاق کے معاملات کیا ہو، شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا تعلق انسان کی عملی زندگی معاملات سے ہے۔ تو دو لڑیاں تو یہ ہے شریعت کی، عبادات اور معاملات، اور دو لڑیاں ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی۔ لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے مدنی دور میں آ کر اب یوں سمجھیے کہ دو لڑیوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ قتال فی سبیل اللہ، اس لیے کہ ابھی مکی دور میں قتال نہیں تھا، اب جہاد نے شکل اختیار کی قتال کی، اب جنگ کا معاملہ ہے۔ قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جنگ کے لیے سامان حرب و ضرب کی ضرورت ہے، اسلحہ کی ضرورت ہے، رسد کی ضرورت ہے، لہذا اس میں مال چاہیے۔ جب تک کہ مالی ذرائع نہ ہوں آپ جنگ جو ہے اس کا آغاز نہیں کر سکتے۔ اس لیے اب یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کو دو واضح لڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ لیکن یہ جو چار لڑیاں ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مضمون مکمل ہو جائے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، بلکہ یہ چار لڑیاں ہیں جیسے کہ رسی کے اندر ہم بٹ دیتے ہیں رسی کو۔ آپ چار لڑیاں ہیں اس کو بٹ دیا آپ نے اور رسی بنا دی، نتیجہ کیا ہوگا کہ اب یہ جو ہے مسلسل نظر نہیں آئے گی کوئی لڑی۔ مثلا یہ کہ ایک اگر لال ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، تو اب آپ کو رنگ کٹوا نظر آئیں گے رسی کے اندر، لال ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، ہرا ہے، پھر لال ہے، پھر نیلا ہے، پھر پیلا ہے، پھر ہرا ہے۔ اس طریقے سے یہ چار مضامین جو ہے یہ 19ویں رکوع سے لے کر اور 40ویں رکوع تک یہ چار مضامین کٹوا آپ کو ملتے ہیں، بظاہر کٹوا ہیں، لیکن اگر لڑیاں کھول دی جائیں تو گویا کہ ہر لڑی مسلسل ہے۔ ایک مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، ایک مضمون ہے قتال فی سبیل اللہ کا، ایک مضمون ہے عبادات کا، ایک مضمون ہے معاملات کا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ پر کئی مرتبہ اس سے پہلے، چونکہ وقت کم ہے میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ابھی حال ہی میں نے اس کا درس دیا ہے جو میرا تسلسل کے ساتھ درس چل رہا ہے جو قرآن آڈیٹوریم ہے۔ ایک مرتبہ تو میں ختم کر چکا ہوں پھر قرآن کا درس وہاں، لیکن اب دوبارہ شروع ہوا ہے تو وہ اب اس مقام پر تھا، اسی کے حوالے سے میں نے یہاں کے لیے بھی اسی کا فیصلہ کیا۔
تو میں نے تفصیل سے پھر اس میں لڑی کھول کر بتا دی کہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں کون کون سی آیات آ چکی ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آگے جا کر 2 رکوعوں کے بعد پورے 2 رکوع آئیں گے انفاق فی سبیل اللہ پر۔ جیسے قتال فی سبیل اللہ پر منفرد آیات بھی آئیں، اور پھر 2 رکوع آئے ہیں آیت الکرسی سے پہلے والے 2 رکوع ہیں، وہ جو طالوت اور جالوت کی جنگ کے حوالے سے قتال فی سبیل اللہ پر پورے 2 رکوع ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی اب یہ آ رہا ہے انفاق کا معاملہ۔ انفاق جو ہے، پہلے اس لفظ پر غور کیجئے، اگرچہ سورۃ المنافقون ہم نے یہاں پڑھی تھی، کچھ عرصہ ہوا، اس وقت بھی اس پر بحث ہوئی تھی، لیکن پھر تازہ کیجئے، یہ تو در حقیقت کلا انہا تذکرہ، ذہن کے اندر ان چیزوں کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ ہر محفل میں کچھ لوگ نئے بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر اس کے معنی ہم کرتے ہیں مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، لیکن اصلاً یہ لفظ جو ہے اس سے بہت زیادہ وسعت کا حامل ہے، اس لیے کہ عرب جو ہے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں دونوں چیزوں پر۔ مال خرچ ہو گیا، نفقت الدراہم، درہم، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اب پیسے ختم ہو گئے، تو نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، درہم ختم ہو گئے۔ اور ایک ہے نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، گویا کہ جان کا چلے جانا بھی انفاق ہے، نفق ہے۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس کے آخر میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں وما اسقل میزان عبد کدابۃ تنفق له فی سبیل اللہ، جو قیامت کے دن جب میزان نصب ہوگی، اعمال تلیں گے، نیکیوں کے اعمال ادھر ہیں اور بدی کے ادھر ہیں، اہل ایمان کے، ظاہر بات ہے کفار کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، وہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، لیکن جو ایمان کے دعوے دار ہیں اور جن کے دلوں میں کچھ ایمان کی رمق تھی، ان کے اعمال جو ہیں ان کو تولا جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ نیکی کے پلڑے کو سب سے زیادہ بوجھل کرنے والی شے، سب سے وزنی شے جو اس میں پڑے گی، وہ چوپایا ہوگا جو کسی مجاہد فی سبیل اللہ نے جب جہاد اس پر سوار ہو کر کیا اور اس میں وہ چوپایا کام آ گیا۔ اب آپ کو معلوم ہے، آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، تو تیر جیسے انسانوں کو لگ سکتا ہے، گھوڑے کو بھی لگ سکتا ہے۔ جیسے انسان جو ہے وہ شہید ہو جائے گا، تو گھوڑا بھی گویا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جتنا اس گھوڑے کی شہادت جو ہو جائے گی اللہ کی راہ میں، کدابۃ تنفق لہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس کی جو سواری کام آ گئی، اس سے جتنا وزن اس کی نیکی کے پلڑے کے اندر پڑے گا اور کسی شے سے نہیں پڑے گا۔ تو گویا کہ انفاق کے اب معنی ہو جائیں گے جو بھی کچھ اللہ نے تمہیں دیا کھپاؤ۔ تمہیں وقت دیا ہے، کچھ مہلت عمر ہے، 50 60 70 سال، اس کا اکثر حصہ لگاؤ اللہ کے دین کے لیے، اس لیے کہ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے۔ انفاق جو ہے اللہ کے راستے میں، انفقوا مما رزقنا، جو کچھ ہم نے دیا ہے، اور اس میں انسان کو جان دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اولاد کو لگاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، یہ تو تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ لیکن یہ کہ بعض لوگ جو ہیں خود تو اپنے خیال میں دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں انہیں فکر اسی کی ہوتی ہے کہ دنیا بن جائے ان کی، وہ اچھا کیریئر ہو جائے، اچھی تعلیم ان کو حاصل ہو جائے، اچھی تنخواہ مل سکے، اس سے آگے کوئی سوچ نہیں۔ حالانکہ در حقیقت یہی معیار ہے کہ ان کے اصل کیا ویلیوز ہیں، اندر ان کے کس چیز کی اہمیت ہے، ورنہ یہ کہ سب سے بڑھ کر شے جو اللہ نے عطا کی انسان کو وہ اس کی اولاد ہے، اسے لگائے دین کے لیے۔ تو اے اہل ایمان، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو، خرچ کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ اب یہاں تذکرہ ہو رہا ہے قیامت کے دن کا، اور اس کے لیے 3 کیٹیگوریکل نفییں آ رہی ہیں۔ وہ دن یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی مفید ہوگی، نہ کوئی شفاعت فائدات پہنچائے گی۔ یہ جو کیٹیگوریکل ڈینائل سے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اگلی آیت الکرسی میں ایک ایکسیپشن بھی اس میں آئے گی۔ شفاعت جو ہے اس کی ایک شکل ہوگی اور وہ جائز ہوگی، لیکن ابھی جو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل جو ہے اسے ذہن میں رکھ لیجئے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس سے بھی زیادہ سخت کیٹیگوریکل ڈینائل جو ہے ان چیزوں کا 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں پہلے آ چکا ہے، ایک اس کے 6 رکوع میں اور ایک 15 رکوع میں۔ واتقوا یوما
لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا ينفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون لا يقبل منها شفاعة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ڈرو اس دن سے، قیامت کا دن جب آئے گا نہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کام آ سکے گی، نہ کسی کی جانب سے کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی کوئی مدد ہو سکے گی۔ یہ ہے قیامت کا دن۔ پھر 15ویں رکوع میں پھر آیا یہی چار چیزیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں جو نمبر 2 پر ہے اسے وہاں نمبر 3 پر لے گئے، اور جو نمبر 3 پر ہے اسے نمبر 2 پر لے آئے، بس صرف اتنا سا ترتیب کا فرق کیا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ۔ اب شفاعت کا ذکر نمبر 3 پر آ گیا، وہاں نمبر 2 پر تھا۔ کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ اس کو مدد ملے گی۔ تو 3 مرتبہ سورہ بقرہ میں آ گیا، یہ تیسری مرتبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یعنی قیامت کے دن کام آنے والی شے انسان کے اپنے اعمال ہوں گے، اصل شے جس پر کہ فیصلہ ہوگا، اگرچہ فیصلہ کن شے آخری اللہ کی رحمت ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص محض اپنے افعال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اور جب کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا، بڑی ہمت کی، جرأت سے کام لیا کہ کیا حضور آپ بھی، کیونکہ وہی لفظ میں دوبارہ استعمال کر رہا ہوں، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ، کہ حضور کا یہ جملہ جو تھا اتنا یوں سمجھیے کہ واضح تھا اور اتنا ہماگیر تھا کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص نہیں جا سکے گا جنت میں محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ اللہ کی رحمت دستگیری نہ فرمائے۔ تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا، کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سمجھ لیجئے آخری شے تو رحمت خداوندی ہے، بنیادی شے اعمال ہے۔ یہ رحمت بھی اعمال پر آتی ہے، آپ نے اپنی سی محنت کی ہے، آپ نے اپنی سی کوشش کر لی ہے، چلیے پھر بھی آپ یہ ایک سمجھیے کہ ایک مارک ہے ریکوائرڈ، ایک معیار، اس تک نہیں پہنچ سکے، لیکن آپ نے اپنی سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کنڈون کر دے گا، تلافی کر دے گا، اپنی رحمت سے جو ہے اس کی تلافی کر دے گا، یہ دوسری بات۔ لیکن آپ عمل سے بالکل عمل سے، یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، اسی طرح اللہ کی رحمت کا بہانہ بنا کر یا رسول اللہ کی شفاعت کا بہانہ بنا کر انسان جو ہے اپنے آپ کو عمل سے فارغ کر لے تو پھر نہ وہ شفاعت مفید ہوگی اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ دستگیری فرمائے گی۔ تو اصل شے اعمال، جیسے کہ سورۃ النجم میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ ہاں اس کی کوشش اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ اپنی کوشش کو اپنے سامنے موجود پائے گا، سوف یری، دکھا دیا جائے گا یہ تمہاری کوشش۔ تو یہ ہے تیسرا مقام سورہ بقرہ میں جس میں کہ شفاعت کی بھی کیٹیگوریکل ڈینائل ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ تو قیامت کے دن کا ذکر ہے، ایک چھوٹی قیامت وہ ہے جو میری اور آپ کی موت ہے، جو میرے اور آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، جھپٹا مار لے، جیسے کوئی چیل ہو یا کوئی اور جانور ہے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، پتہ نہیں کب وہ جھپٹا مارے۔ اسی طرح موت جو ہے وہ تو در حقیقت ہر انسان کے سر پر گویا کہ ہر وقت ہر آن منڈلا رہی۔ اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ایک چھوٹی قیامت ہے۔ من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، یعنی اس لیے کہ اب وہ مہلت عمل تو ختم، اب اعمال اور کوئی نیکی کی کسب کرنے کی جو اس کے لیے کوئی امکان تھا وہ ختم ہو گیا، لہذا اس کی قیامت آ گئی۔ تو گویا کہ یہ قیامت صغریٰ ہے موت۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مضمون جب سورہ منافقون میں آیا ہے تو وہاں وہ موت کا نقشہ کھینچا گیا، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو اللہ کی راہ میں،
ان سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کے سرہانے اس کی موت آ کر کھڑی ہو، اور اس وقت وہ کہے گا پروردگار ذرا سی مہلت دے دے، تھوڑا سا مؤخر کر دے اس موت کو، تو میں سب کچھ تیری راہ میں لٹا دوں گا، دے دوں گا، خرچ کر دوں گا، نیک ہو جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، نوٹ کر لو کہ جب کسی کی اجل وہ آ جائے گی معین، پھر اللہ مؤخر نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ لام نون کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے وہ بڑے تاکید کے لن یؤخر اللہ نفسا، کسی کا مؤخر نہیں کرے گا، وہ وقت جب آ گیا تو آ گیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ قیامت کبریٰ، اور اس جگہ سورہ منافقون میں یہی مضمون قیامت صغریٰ یعنی موت کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے ہی تو ظالم ہیں۔ یہاں بھی دونوں لفظوں کے معنی سمجھیے۔ ہم کافر سمجھتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کو نہیں مانتا یا رسول کو نہیں مانتا، یہاں کافر سے مراد وہ نہیں ہے جو اس حکم سے سرتابی کر رہا ہے، وہ کافر۔ وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اگر تمہاری ساری امیدیں جو ہے ما سوی اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں، اور اللہ کے ساتھ تمہارا نہ توکل ہے نہ راضی برضائے رب ہونے کا رشتہ ہے، تو یہی تو کفر ہے۔ ایک بزرگ تھے سلسلہ نقشبندیہ کے سائیں عبدالرزاق، وہ ایک اور ہی ڈیفینیشن بتایا کرتے تھے کفر کی، جو دم غافل سو دم کافر۔ جو بھی انسان کا سانس جو ہے غفلت کی حالت میں نکلتا ہے، اسے اللہ یاد نہیں ہے، وہ گویا کہ ایک طرح کے کفر کی حالت میں ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ تو یہاں کفر سے وہ مراد ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے حج کے ضمن میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی، وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو کفر کرے گا، اب یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ جو حج نہیں کرے گا، جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ گویا کہ ایک طرح کے کفر میں ملوث ہے۔ چاہے وہ کافر نہیں شمار ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، وہ مسلمان ہی سمجھا جا رہا ہے، اور آپ کے سینسس میں بھی اس کا مذہب اسلام درج ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر بھی ہو، رہنما بھی ہو، لیکن یہ کہ در حقیقت کے اعتبار سے، اپنی باطن کے اعتبار سے وہ کفر پر قائم ہے۔ تو یہاں مراد وہ ہے کہ اگر تم اپنے مال سینت کر رکھ رہے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو، تو جان لو کہ یہی حقیقی کفر ہے۔ جیسے سورہ مائدہ میں آگے چل کر آئے گا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو کافر وہی پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کفر کس سے سمجھا ہوا ہے، قرآن کسے کہہ رہا ہے؟ وہ ایک کفر کی قانونی شکل ہے جس نے انکار کیا حضور کی رسالت کا، یا انکار کیا قرآن کا، یا جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی مانتا ہے، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ یہ مسلمان کافر، کہ قانوناً تو مسلمان، حقیقت میں کافر، جس کی سب سے بڑی مثال منافق ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ حقیقت میں کافر، قانوناً اور ظاہری اعتبار سے مسلمان۔ دوسرا لفظ ظالم، ظالم کا لفظ جو آیا یہاں پر وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ظالم یہاں مشرک کے معنی میں ہے، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے، دلی اطمینان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ بتاؤ تم۔ پھر اس کا جواب خود دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیں، وہی ہیں کہ جن کے لیے امن ہے اور وہی ہے ہدایت پر۔ تو صحابہ گھبرا گئے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جو کوئی بھی ظلم نہ کرتا، کوئی چھوٹا موٹا ظلم ہے، اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی کہہ دی ہے کہ جو ناحق تھی، کون بچے گا؟ اگر تو شرط یہی ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کا کوئی شائبہ شامل نہ ہونے دیا ہو، تو اس معیار پر کون پورا اترے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو ایمان لائے اور مشرک نہیں ہے، شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ چنانچہ پھر آپ نے آیت پڑھی
یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا تیسرا درس ہے، سورہ لقمان کا رکوع، دوسرا رکوع جو ہے، تو یہ اس کا تیسرا درس ہے ہمارے منتخب نصاب کا۔ اس میں فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو یہاں بھی سمجھیے والکافرون هم الظالمون، یہی لوگ کہ جو مال کا بخل کر رہے ہیں، سینت کر رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، یہی کافر ہیں اور یہی مشرک ہیں، اس لیے کہ ان کا معبود مال ہے، مال کی محبت ہے جو اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے، اس لیے معبود کون ہوا؟ جیسے کہ حضور نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ اب یہ درہم و دینار کا بندہ کون ہوتا ہے؟ درہم و دینار کو کسی نے پوجا تو نہیں ہے، کوئی نقدی سامنے رکھ کر کسی نے سجدہ تو نہیں کیا ہے۔ درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ جس کو درہم و دینار سے اتنی محبت ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال سکتا ہے درہم کے لیے، دینار کے لیے۔ جو شخص دولت کے حصول کے لیے اللہ کے احکام کو، اس کی شریعت کے احکام کو توڑ سکتا ہے، اس کا معبود دولت ہے، اللہ نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہندو جو ہے اس کے خیال میں لکشمی بائی ہے ایک دیوی دولت کی، کہ جس پر اس کی کرپا ہو جائے اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، تو وہ لکشمی بائی کو پوجتے ہیں۔ کیوں پوجتے ہیں؟ تاکہ اس کی نظر کرم سے ہمیں دولت مل جائے۔ ہم نے کہا لکشمی بائی کو ہٹاؤ جی، سیدھے دولت کو کیوں نہ پوجو؟ بس بیچ کا واسطہ ہم نے نکالا ہے، باقی یہ کہ وہ بھی لکشمی بائی کو پوجتا ہے اگر دیوی کو، تو دولت کے لیے پوجتا ہے نا۔ اگر ہم نے دولت کو پوجا ہے تو گویا کہ ہمارا معبود تو دولت ہے۔ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، جو لوگ اس انفاق فی سبیل اللہ سے رکے رہتے ہیں مال کی محبت کی وجہ سے، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت ہے، بہت مرتبہ میں نے سنائی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ سن لو لوگو، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور تمہاری وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، محبوب ہیں، بڑے چاؤ اور لاڈ کے ساتھ ان کو بنایا ہے اور سنوارا ہے اور آرکیٹیکچرل ٹچز اس کو دیے ہیں، خوبصورت بنایا ہے، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، وہاں دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں ہے، وہ تو جو ہدایت کا طالب ہوگا، جو اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرے گا، جو اس کے لیے کوئی قربانیاں دے گا، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ دولت ایسی نہیں ہے کہ ایسے ہی بانٹ دی جائے، بلکہ یہ تو طالب کو ملتی ہے جو اس کے طلب کا حق ادا کرے۔ اب یہ تو ہو گیا عملی معاملہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت الکرسی کی دونوں طرف اس سے پہلے اور بعد میں عمل کا رخ آیا ہے۔ اب آئی ہے وہ آیت، یہ میں نے چونکہ یہاں کتابچہ تقسیم کرا دیا ہے آپ کو، یہ تقریباً شاید 30 سال پرانی میری تقریر تھی کہ جو میں نے ریڈیو پر کی تھی، اس کو شائع کیا تھا، اور اتفاق سے کبھی کبھی وقت ہوتا ہے ایسا، میری تحریریں بہت کم ہیں، لیکن یہ ایک نہایت جامع تحریر تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وقت میں قلم سے نکل گئی، اور وہ مجھے خود بھی بہت پسند ہے۔ تو ذرا اس میں ثقیل اصطلاحات آئی ہیں فلسفے کی اور علم کلام کی، تو میں اس وقت جو بھی بیان کروں گا آپ اسے یوں سمجھیے کہ وہ ایک طرح سے اس کی تسہیل ہے، باقی اس کا مطالعہ آپ جا کے کیجیے گا ضرور، اس لیے کہ یہ علم قرآن کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اس کے بالکل سرور کے اوپر وہ حدیث درج ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ اے ابی ذرا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ اب یہ ابی ابن کعب وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل واقرأہم ابی ابن کعب، قرآن مجید کے احکام شریعت کو تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن قرآن کا سب سے بڑا عالم جو ہے
وہ ابی ابن کعب ہے. وہ ابی ابن کعب سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے قرآن کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ اب جو صحابہ کا عام انداز تھا ان کا اللہ و رسول عالم، وہ ہمیشہ ایسا کرتے تھے کہ حضور سوال کرتے تھے تو جواب نہیں دیتے تھے کہ یہ بے ادبی بھی ہو جاتی ہے. جیسے چلبلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ بڑی تیزی سے کہیں گے تاکہ استاد ہمارا لوہا مان لے کہ واقعی بڑا ذہین ہے، بلکہ بعض چلبلے شاگرد تو استادوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. صحابہ کا انداز بالکل مختلف تھا. اللہ و رسول عالم، ہم تو آپ سے علم کے حصول کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرمائیے. لیکن پھر دوبارہ پلٹ کر اگر حضور پوچھتے تھے پھر جواب دیتے تھے. تو حضور نے جب دوبارہ پوچھا کہ نہیں اے ابی ابن کعب، میں تم سے جاننا چاہتا ہوں تمہارے نزدیک قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی؟ تب انہوں نے جب آیت الکرسی کا حوالہ دیا تو حضور نے ان کے سینے کو ٹھونکا. آپ نے شاباش کی تھپکی دی. شاباش اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم راس آئے، تمہارے لیے مبارک ہو کہ تم نے واقعتاً قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت کو سمجھ لیا کہ کون سی آیت عظیم تر ہے. اور بعض احادیث میں آئے گا کہ قرآن مجید کی سورتوں میں سب سے عظیم سورۃ الاخلاص، 4 آیتوں میں توحید کا سمندر بند ہے. اور آیتوں میں سب سے بڑی آیت، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، جس میں کہ توحید خدا بندی کا بحر ذخار ہے، جو تقریباً 10 جملوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ نہیں. اب یہ وہی بات ہے لا الہ الا اللہ، جو ہمارے کلمہ طیبہ کا اور کلمہ شہادت کا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مفہوم وہی ہے. لیکن ذرا اب یہاں غور کیجئے، یہاں ایک تو لفظ الہ اور ایک لفظ اللہ، ان دونوں کو سمجھ لیں. اللہ